اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم بسم اللہ شریف کے کچھ وظائف بیان کریں گے۔ بسم اللہ شریف کے وظائف میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو شخص بیوی کے پاس جاتے وقت قربت کرنا چاہتا ہے، قربت سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ اگر اس صحبت سے بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو جو بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ہر سانس کے بدلے اللہ رب العالمین باپ کے اعمال میں ایک ایک نیکی لکھتا ہے، ہر سانس کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ شریف کے وظائف میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کشتی پر یا کسی جانور پر یا کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سواری کے ہر قدم کے بدلے اس سوار کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بیمار شخص بیماری کی حالت میں جب دوائی استعمال کرتا ہے تو دوا پینے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بسم اللہ کی برکت سے اس دوا کے اندر اللہ پاک شفا داخل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا، قوم پوری جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، دریا کے اندر اس طوفان کے اندر غرق ہو گئی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے اور آپ پر ایمان لانے والے تھے، آپ کے جو چاہنے والے اور محبین تھے، جب آپ ان کو لے کر گیس کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تھی، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آپ کے اس بیڑے کو کنارے پر لگا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کے اندر آپ نے بسم اللہ شریف لکھی، تو اس بسم اللہ کی برکت سے ملک یمن بھی آپ کی ملکیت میں آ گیا اور خود ملکہ بلقیس بھی مسلمان ہو کر آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کا پیالہ آپ نے پیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پیا۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پیا تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، زہر کا کوئی اثر نہ ہوا، جس کی بدولت وہ شخص جو زہر لے کر آیا تھا اس نے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں روم کا ایک بادشاہ جس کے سر میں بہت سخت قسم کا درد پڑتا تھا اور ہر وقت درد میں رہتا تھا، اس نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خط لکھا کہ مجھے کوئی دوائی یا کوئی علاج بتائیے تاکہ مجھے سر کی تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کے اوپر آپ نے بسم اللہ شریف لکھ کر دے دی اور فرمایا کہ یہ ٹوپی کے اندر اس کو سلوا کر اس کو پہن لو۔ تو وہ بادشاہ جو تھا روم کا، جب وہ اپنے سر پر لیتا تھا تو اس کو فوراً آرام آ جاتا تھا، جب وہ اپنے سر سے وہ ٹوپی اتارتا تھا تو اس کو فوراً وہ تکلیف ہو جاتی تھی۔ تو گویا کہ ایک دن اس نے دیکھا اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر میں سر پہ اس کو اوڑھتا ہوں تو آرام آ جاتا ہے، اگر سر سے اتارتا ہوں تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ جب اس نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر ایک قبرستان کے قریب ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ واپس آئے تو دیکھا تو قبر کے اندر نور ہی نور چھلک رہا تھا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا کریم کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، اب اس کی قبر کے اندر نور ہی نور ہے۔ تو جواب ملا کہ آئے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کا جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ بچہ تھوڑا پڑھنے کے لائق ہوا، اس کی والدہ نے اس کے پاس بٹھایا پڑھنے کے لیے۔ جب استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو ہماری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ادھر اس کا بچہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، اس کا ذاتی نام اور اس کے صفاتی نام بلند کر رہا ہے، تو ہم اس کے باپ کو عذاب دیں۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس بچے کے والد کی قبر پر رحم کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ والدین کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تو اس لیے بسم اللہ کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔